کے شو میں۔ چینی بحران کمیشن رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات، اہم سفارشات ذمہ داران کے خلاف کارروائی ناگزیر۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ شوگر کمیشن کی انکوائری رپورٹ کے بعد بہت سے اہم سوالات، سب میں اہم سوال یہ کہ جو ایکسپورٹ کا فیصلہ یا سبسڈی دینے کا فیصلہ ہے، یہ جنہوں نے فیصلے لیے کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ یعنی جو بینیفیشریز ہیں وہ تو ہیں، لیکن جنہوں نے فیصلے کیا کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ کتنا اہم اقدام ہے کہ پہلی بار کسی حکومت نے اس مافیا کو بے نقاب کیا، یہ سوال بھی ہم اٹھائیں گے۔ پھر یقینی طور پہ پچھلے 5 یا 6 سال کا آڈٹ کن اہم نکات کی نشاندہی کرتا ہے؟ صوبہ سندھ حکومت کا موقف کیا ہے، یہ بھی پروگرام میں جانیں گے۔ اسپیسیفکلی آج کیونکہ سندھ پر الزام لگا، یہ اس رپورٹ کے اندر سامنے آیا کہ اومنی گروپ کو سبسڈیز دی گئیں۔ سندھ حکومت نے جواب دیا کہ مراد علی شاہ صاحب اس لیے نہیں گئے وہاں پر کیونکہ یہ جو رپورٹ تھی یہ 2018-19 کے سال کی تھی اور یہ 5 سال کے آڈٹ کی بات نہیں تھی، اور ہم نے ایکسپورٹ کا فیصلہ کیا نہیں تو ہم کیوں جائیں۔ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، پہلے انٹروڈیوس کراتے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب کو، جو کہ وزیر اطلاعات ہیں سندھ کے، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ فہیم نقوی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر اس وقت رہنما بھی ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ دونوں مہمان حضرات کا خوش آمدید، پروگرام میں آپ نے جوائن کیا۔ ناصر شاہ صاحب، سبسڈی دی کس نے، کیا ہوا ایکسپورٹ، اس میں بے نقاب کون ہوا؟ اس رپورٹ میں آپ سے سمپل الفاظ میں اگر پوچھوں، اس رپورٹ میں شوگر ملز بے نقاب ہوئی، حکومت بے نقاب ہوئی، آپ کی حکومت بے نقاب ہوئی، سب بے نقاب ہو گئے، کیا ہوا کیا اس رپورٹ میں آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ اچھی بات ہے جی، ایک انکوائری ہوئی، اس کی رپورٹ اسی کی حکومت میں سامنے آئی، یہ اس حد تک تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور اپریشیٹ کرتے ہیں اس ایشو کو۔ صرف ایشو یہ تھا کہ یہ جو پرائسز تھیں یہ انکریز ہوئی تھیں نومبر 2019 میں اور جنوری 2020 میں، جس پر پی ایم صاحب نے اس مہنگائی کا نوٹس لیا اور انہوں نے ایک کمیٹی کہہ دیں بنائی 20 فیبروری کو 2020 میں واجد ضیاء صاحب کی سربراہی میں۔ یہ پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر کیا اور یہ کمیٹی بنی کہ یہ پرائسز کیوں اتنی بڑھ گئی ہیں۔ یہ جو پہلے والے ڈاکو اور لٹیرے تھے ان کے ٹائم میں تو 50 اور 53 روپے تھی اور فرشتوں کی گورنمنٹ میں یہ 80-83 روپے ہو گئی، تو یہ کیسے ہوا، اس کا انکوائری کر کے دیں۔ واجد صاحب نے جو ان کی رپورٹ انہوں نے دی پرائم منسٹر صاحب کو، جو انہوں نے پیش کی رپورٹ مارچ میں 9 مارچ کو انہوں نے ان کو رپورٹ پیش کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی کہ سر اس کو لیگل پروٹیکشن بھی دی جائے اور فورنزک آڈٹ بھی کرائی جائے اس مکمل اس کی، جس کے لیے بھی پرائم منسٹر صاحب نے اجازت دی اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ میرا عرض صرف بالکل ایزی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں یا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ اگر 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو پھر جو ذکر یہ بعد میں کیا انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کو نوٹس دیا، پھر تو ان کی مرضی 2 اور 2 5 یہ کرتے ہیں۔ اگر 2 اور 2 4 ہیں تو اس رپورٹ میں جن سالوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ 2018-19 اور 2019 اور 20 کا، جس میں نہ سندھ گورنمنٹ نے کبھی سبسڈی دی نہ اس کا کوئی ایشو ہے۔ یہ سبسڈی یا دیگر جو کچھ بھی ہوا موجودہ گورنمنٹ نہیں کیا، اور اس رپورٹ میں کلیئر ہے، جو اس کا پیرا ہے 233 اس کے پیج نمبر 71 پر، کہ اس مہنگائی کی جو اصل وجہ ہے وہ اس میں سب سے بڑا ریزن یا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، 1 ملین ٹن کے قریب ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، جس کی وجہ سے یہ مہنگائی بڑھی۔ کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جب زیادہ ہوتی ہے مقدار میں کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، جب وہ کم دستیاب ہوتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے، سمپل فارمولا ہے۔ تو اب یہ تعین کرنا ہے کہ یہ ایکسپورٹ کی اجازت کس میں تھی۔ اسی رپورٹ میں موجود ہے کہ یہ
جو ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی وہ محترم پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے دی گئی, ان کے سگنیچر ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کامرس منسٹر بھی ہیں, انچارج کامرس منسٹر ہیں. وہ جو ہمارے ہیں عبدالرزاق داؤد صاحب, وہ ایڈوائزر ہیں یا معاون خصوصی ہیں, تو انچارج منسٹر کی اس کے اوپر ہوتی ہے. تو ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب کی اس اجازت سے یہ ایکسپورٹ ہوئی, جس کی وجہ سے یہاں پہ کمی کا سامنا ہوا اور پھر یہ قیمتیں بڑھیں. اب یہ جو چیف منسٹر سندھ کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو خامخواہ بلایا گیا صرف اس وجہ سے کہ یہ ڈائیورٹ کیا جائے. یہ جو رپورٹ آئی, جو سب کے ذہن میں آیا کہ بھائی یہ کیا ہوا, تو اس وجہ سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے, اور یہ وتیرہ ہے پی ٹی آئی کا کہ جب ان سے کوئی بات کریں تو یہ صرف احتساب اور ادھر کی بات کرتے ہیں, لیکن شاہ صاحب مجھے فرمائیں کہ اپنی کارکردگی پوچھیں. شہزاد اکبر صاحب کی ڈائیورٹ کرتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس کو چلیں ہم ہٹاتے ہیں, لیکن اس رپورٹ کے اندر تو ذکر ہے نا 4.5 ارب کی جو سبسڈی دی گئی آپ کی طرف سے, 1.3 ارب اومنی گروپ کو دیے گئے. میں سوال سمپل آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے یہ جب بھی کوئی ٹریکٹر سبسڈی ہو, گنا سبسڈی ہو یا بیمار صنعتی یونٹس یعنی 6 یونٹس کی سبسڈی ہو, تو اومنی گروپ کا نام آپ کی حکومت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب ہی کی شوگر ملوں کو یہ مل گئی 1.3 بلین کی. اس پر آپ کا جواب کیا شاہ صاحب؟ دیکھیں سفیان صاحب, یہ صرف الزامات ہوتے ہیں, ایک ہوا بنایا گیا ہے. آپ کائنڈلی اس کا پورا ریکارڈ منگوا لیں. اومنی گروپ کو اگر سبسڈی دی گئی وہ بھی 2017 میں ہے, جو اس ٹی او آر میں بھی نہیں ہے, لیکن میں کلیئر کر دوں. اومنی گروپ کو جو بھی سبسڈی سندھ گورنمنٹ نے دی ہے اس کا 15% میکسیمم 16% ہے جو سبسڈی دی گئی. باقی سبسڈی جو ہے وہ دیگر ملوں کو دی گئی ہے, اور ہماری سبسڈی ملوں کو یا کارخانے داروں کو یا کسی گروپ کو نہیں ہے, عام کاشتکار کے لیے تھی, اس لیے سب کو دی گئی, جس میں جو اس وقت زیر عطاب ہیں اور اس وقت کے میرے قابل احترام بڑے بھائی ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں. ان کی پارٹی کے جو لاڈلے تھے جہانگیر ترین صاحب, ان کی جو مل تھی گھوٹکی میں, اس کو بھی بہت بڑا شیئر ملا ہے. اگر صرف 15 اور 16% اومنی گروپ کی 7-8 ملوں کو ملا ہے, تو جہانگیر ترین صاحب کی صرف 1 یا 2 مل کو 13% سے زیادہ ملا ہے. وہیں پہ سن لیں, وہیں پہ ہمارے دوسرے مہربان بھی ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, خسرو بختیار صاحب, ان کی مل بھی ہے, اس کو بھی ملے ہیں. اور جو اس وقت اور اس وقت بھی ہمارے سخت مخالف تھے جی ڈی اے کے ہمارے ذوالفقار مرزا صاحب, ان کی مل کو بھی یہ سبسڈی ملی ہے. ہم نے اکراس دا بورڈ سبسڈی دی ہے, کسی ایک کو نہیں دی. یہ جو بنا دیا جاتا ہے نا, اگر 85% سبسڈی کا اومنی گروپ کو جاتا تو پھر تو یہ آپ سب کے الزام بنتے تھے. 50% بھی اومنی گروپ کو جاتا تو تب سب کہہ سکتے تھے. ان کو تو 15% اور پوائنٹ کچھ ملا ہے, اور ان کی جتنی بھی یہ ملیں گنوا دیں, 8, 9, 15 جو بھی ملیں گنوا دیں, ان سب ملوں کو اتنا ملا ہے. باقی سب دوسروں کو دیا گیا. اور یہ دیا کیوں تھا, وہ سبسڈی کیوں دی گئی تھی, اس سبسڈی میں اور جو موجودہ حکومت نے سبسڈی دی ہے اس میں بڑا فرق ہے. ہم نے جب سبسڈی دی تھی اس وقت چینی بہت بڑی مقدار میں ان ملوں کے پاس تھی, وہ کرشنگ سیزن شروع نہیں کر رہے تھے. اگر وہ کرشنگ سیزن شروع نہیں کرتے تو جو عام جو زمیندار ہے, کاشتکار ہے, اس کا گنا نہیں اٹھا رہے تھے, اپنی ملیں نہیں شروع کر رہے تھے. اس وجہ سے ان کو وہ سبسڈی دی گئی تھی عام کاشتکار کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ اس کا گنا جو ہے وہ لوگ لے سکیں. شاہ صاحب میں کیونکہ ایک سوال اور بھی ہے, میں پہلے نقوی صاحب کا اس پہ رسپانس لے لوں, کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں آپ کی بات کے اوپر, آپ ساتھ ہی رہیں. نقوی صاحب یہ جو سبسڈیز دی گئی ہیں صوبہ سندھ کی طرف سے, پہلے اس پہ بات کر لیں, آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی دی گئی اس لیے دی گئی سپورٹ کرنے کے لیے دی گئی کسانوں کو. اب اس پر کوئی یعنی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اومنی گروپ کو دی گئی زیادہ, یعنی زیادہ ملز تھی اس لیے دی گئی, اس فارمولے کے تحت دی گئی, اور اسٹیٹ بینک نہیں بلکہ سندھ بینک کے تھرو دی گئی, یہ رپورٹ میں لکھا تھا. میں شاہ صاحب کا جواب اس پہ لوں گا, لیکن نقوی صاحب پہلے آپ کا کوئی اعتراض اگر اس پر ہے, کیا ہے؟ جی دیکھیے, اعتراض میں تو اعتراض کیا کروں گا ناصر بھائی کے ساتھ, کہ ناصر بھائی درود کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے آگے میں کیا بولوں. لیکن کچھ چیزیں شاید ان کو پتہ نہیں ہے, تو میں ان کی 100% بات سے ایگری کرتا ہوں. یہ جو
شوگر انکوائری رپورٹ ہے. میں عمران خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک نئی انکوائری رپورٹ شروع کروائیں جو کہ پچھلے 10 سال کا 2010 نہیں 2008 سے لے کے 2008 سے بھی نہیں 1998 سے شروع کر کے دیکھیں کہ سندھ میں شوگر کے ساتھ ہوا کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ سندھ کے اندر شوگر انڈسٹری سنس 1998 آفٹر دا میرج آف مسٹر زرداری ٹو بے نظیر, شوگر ملز کی جتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, چاہے وہ کورٹ کے ذریعے ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ نے لیکویڈیٹ کی ہو, چاہے گرین فیلڈ پروجیکٹس کو ملی ہوں, چاہے پرائیویٹ سیکٹر ٹرانزیکشن ہوئی ہو, تو وہ سب کا بینیفیشری ایک گروپ ہے which is called اومنی گروپ. بات غلط کہتا ہوں, ادھر ہی رکتا ہوں. ناصر صاحب اس کو ڈینائی کرتے نہیں, وہ تو ابھی ڈینائی کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہانگیر ترین صاحب کو بھی دی ہیں اور لوگوں کو بھی دی ہیں. ابھی آپ کے سامنے اگر نہیں, میں نے ابھی سبسڈی کی بات نہیں کر رہے. پلیز Safan, understand the question which I have posed. I have said acquisition, transfer of sugar mills in the province of Sindh since 1998 to date. کوئی شوگر مل کا نام بتائیں which was transacted outside the Omni Group, چاہے وہ بینک کے ذریعے بینک نے بیچی ہو, چاہے کورٹ کے ذریعے بیچی ہو, چاہے سندھ گورنمنٹ نے کی ہو, چاہے گرین فیلڈ پروجیکٹ کی اجازت دی گئی ہو. اچھا ناصر صاحب اسی بات کا جواب پہلے لیتا ہے. یہ سوال انہوں نے پوچھے 98 سے لے کے اومنی گروپ کے علاوہ کچھ ہوئی, آپ تک سوال پہنچا. سر میں عرض کرتا ہوں, فردوس صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, آپ 1970 سے شروع کریں نا, جب پیپلز پارٹی کا دور رہا ہے. آپ دوسرے دوروں کو بھی چھوڑ دیں, ہم حاضر ہیں. لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ دیکھ لیں, ابھی بات ہو رہی ہے چینی کی اس رپورٹ پہ. اب بھائی نے گئے 1998 1995. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک ایسا کام ہے, کارنامہ ہے, جس کو ہم نہیں پہنچ سکتے کہ اپنی بات کا جواب نہیں دینا. اب یہ رپورٹ جو ہے, نہیں میں اس کا بھی آپ کو دے دوں گا جواب, لیکن میں نے کہا کہ میں اتنی میٹھی چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو مٹھاس وہاں سے شروع کریں جہاں سے کڑوا پن آیا. انکار نہیں کیا, ہم تو کہہ رہے بالکل پرائم منسٹر صاحب وہ کمیشن بنائے, انکوائری کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی سفیان بھائی آپ کے پروگرام کے تحت میں کہوں گا کہ جس طرح جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اسی اومنی گروپ اور دیگر فیک اکاؤنٹ اور جو کہا جاتا تھا, اس طرح کی ایک جے آئی ٹی اس میں بھی بنائی جائے تاکہ علم ہو. اگر فیک اکاؤنٹ جس کو ملایا جاتا ہے کسی اکاؤنٹ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ, اس کو کہہ دیا جاتا ہے فیک اکاؤنٹ. اور اگر کسی اور کا ویسا اکاؤنٹ نکل آئے اس کے خانسہ میں ڈرائیور بورچی کے نام پر, جو سپریم کورٹ میں بھی جس کی بات ثابت ہو جائے, جیسے جہانگیر ترین صاحب کا نکلا تھا, تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے بزنس اکاؤنٹ کہ سر یہ تو اس گروپ کا بزنس اکاؤنٹ تھا. تو یہ جے آئی ٹی مکمل ہونی چاہیے. یہ بھی دیکھا جائے کہ یہ جو بینیفیشری ہوئے ہیں اس کے, یہ پیسہ کہاں گیا, یہ اے ٹی ایم کہاں استعمال ہوا, یہ کہاں, اس کی بھی پوری یہ دیکھیں ناصر صاحب, میں ایک بات, کیونکہ انہوں نے سوال اٹھایا نقوی صاحب نے, آپ نے بھی سوال اٹھایا, میں اس کا جواب لیکن انہوں نے سوال آپ سے اٹھایا کہ ایکوزیشن جتنی ہوئی ہیں شوگر ملز کی سنس 1998 وہ ساری اومنی گروپ کو ہی ہوئی ہیں, جتنی بھی صوبہ سندھ میں ہوئی ہیں. اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں یا ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے بات, آپ کہتے ہیں جھوٹ ہے سراسر, آپ یہ بولتے ہیں کہ جھوٹ ہے سراسر, ایسا نہیں ہوا ہے؟ شاہ صاحب سر میرے خیال سے, بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب کو کسی نے غلط بات کہی ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ان کی جو انفارمیشن ہے وہ غلط ہے اور وہ صحیح نہیں ہے. اور میں اس کے اوپر بالکل آپ کو یہ حقیقت سے کر رہا ہوں, میں حاضر ہوں جب بھی آپ کہیں آن ریکارڈ بھی بات ہو سکتی. جی فردوس صاحب, تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے, ایسا نہیں ہے, آپ کمیشن بھلے بنا لیں. جی بڑی سمپل سی بات ہے, بڑی سمپل سی بات ہے. یہ آپ سے ڈیٹا شیئر کر لیں, میں بھی آپ سے ڈیٹا شیئر کر لیتا ہوں, ایک پروگرام اور کر لیں گے, اس میں کون سی بات ہے. میں معافی مانگنے کو کبھی بھی اگر میں کریکٹڈ ہوں, لیکن میں ایک اور چھوڑ دیتا ہوں ان کے پاس. انہی نے سکھ انڈسٹری کی سبسڈی کا ایک پروگرام بنایا, سکھ انڈسٹریز, شوگر کا نہیں, سکھ انڈسٹریز, 2 بلین اس کا اسمبلی سے اپروول بھی لیا. اس میں سے 1.76 بلین صرف ایک گروپ کو دیا گیا, جس میں اومنی گروپ کی انڈسٹری تھی, جس میں شوگر کی بھی انڈسٹری تھی. صرف شوگر کے نہیں دیا, ان کی دوسری انڈسٹریز کو بھی دیا. ان کی 4 انڈسٹریز کو 1.76 بلین دیا,
اور باقی 12 انڈسٹریز کو 24 کروڑ روپے دیے. یہ بھی دے دیں, جب جواب دیں تو اس کا بھی جواب لے آئیں, اس سے کہ وہ بھی فگرز ہیں. ان کے ساتھ یہ دیکھ لیں جس چیز کا انہی نے ذکر کیا کہ ہم نے فارمرز کو سبسڈی دی, غلط بات کہہ رہے ہیں. انہی نے فارمرز کے لیے سبسڈیز دی, ڈسٹریبیوٹ کرائی کس کے ذریعے, کیونکہ کرشنگ سیزن شروع ہو چکا تھا. ڈیٹا جو تھا وہ صرف شوگر ملز کے پاس تھا, شوگر ملز کو پتا تھا کہ کون سے فارمر سے کتنی لی گئی. لیکن اومنی گروپ کی جتنے اکاؤنٹس ہیں, اگر 75% کے لگ بھگ پیمنٹ جن کو کی گئی ہے وہ بیچ کے مڈل مین ہیں, اگر ان کے نام پہ زمینیں نکل آئیں تو بڑی بات ہوگی. وہ دی گئی ہے through to them and they have never been paid directly to the farmer. دوسری چیز اگر انہیں کو چاہیے تو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک اور شوگر مل ہے جو کہ میرے خیال سے انصاری شوگر ملز ہے, میرے پیپرز کہیں پڑے ہوئے ہیں. اس میں ایک حبیب شیخ صاحب ہیں جو کہ سپرنٹینڈنگ انجینئر ہیں اس وقت شاید ایگزیکٹو انجینئر تھے. اچھا نقی صاحب, اگر ورکس ڈپارٹمنٹ نقی صاحب اس بات کو ناصر بھائی کا, اس کے اندر جی بریک لینی ہے 100 بلین, یہ 100 بلین والی بات کو کرتے ہیں اس بریک کے بعد. اس بریک کے بعد جوڑتے ہیں, پھر شاہ صاحب کا موقع پر ناصر شاہ صاحب بھی ساتھ ہیں. اس بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین, کچھ اہم سوالات ہیں. صوبہ سندھ میں یہ سبسڈیز کا معاملہ کیا ہے, ایکسپورٹس کے فیصلے کیسے ہوئے, شاہ صاحب بھی کوئی سوال اٹھا رہے ہیں, نقوی صاحب بھی کوئی سوالات اٹھا رہے ہیں. اہم ترین سوالات بے نقاب میں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات. پروگرام میں انٹروڈیوس کرتے ہیں عمران خان صاحب, سینئر صحافی ہیں, اینکر پرسن ہے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں ہمارے, لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. فردوس نقوی صاحب کچھ اہم سوالات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اٹھا رہے ہیں, بالخصوص اومنی گروپ کے حوالے سے. کچھ سبسڈیز 6 یونٹس کی سبسڈیز جو اناؤنس ہوئی تھی وہاں پر, اور ایک مل کا ذکر کر رہے تھے جب بریک پہ ہمیں جانا پڑا. ناصر شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. نقوی صاحب, آپ کچھ 100 ارب روپے کا کچھ ذکر ہو رہا تھا بریک سے قبل, آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو پھر میں آگے سوال آگے بڑھاتے ہیں. جی دیکھیے, میں ناصر صاحب کے لیے ایک سمری پڑھنے کی جسارت کرتا ہوں جی, جو کہ مصطفیٰ شاہ صاحب ہیں جو لار شوگر مل کے مالک ہیں. جی, انہی نے جو حقائق کہے ہیں, انہیں کہا ہے کہ ان کی مل کے اوپر اومنی گروپ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی پولیس اور پرائیویٹ کے ساتھ, اور اس کے لیے وہ کورٹ میں بھی جانے کا ارادہ کیا تھا, اور وہ شاید کورٹ میں گئے بھی ہیں. اسی طرح انہی نے ایک اور پراپرٹی ہے بچانی فیملی کی جو کہ ٹنڈو والا یار میں چھمبر شنگر مل ہے, وہ بھی پریشر کے ذریعے جو ہے وہ خریدی گئی. دیوان گروپ کی کھوسکی اور بوانی وہ بھی اومنی گروپ نے ان سے خریدی. یہ سب ٹرانزیکشن جو ہیں وہ اس 1998 کے پیریڈ کی بات ہے. پھر ایک اور مشہور شوگر مل تھی دادو شوگر مل, جو کہ سندھ شوگر کارپوریشن چلاتی تھی. اس کی مینجمنٹ ٹیک اوور کی سندھ گورنمنٹ کے لوگوں نے, وہ کبھی آج تک آپریشنلی بھی پروفٹ میں نہیں. اس کا پہلا آکشن جو کروایا گیا وہ 400 کا کیا گیا, لیکن جب اومنی گروپ کو سیکنڈری آکشن میں بھیجا گیا اور آفیشل اسائننگ آف دا کورٹ کے ذریعے بکوایا تو ایک شوگر مل کو 9 کروڑ میں بھیج دیا. تو اسی طرح سندھ کے اندر اس وقت 1200 سے زیادہ 6 یونٹ ہے. جو 2 ارب کی سبسڈی دی گئی اس کے اندر جو کچھ دیا گیا وہ 75 کیا آپ نے, میں نے بتایا 1.76 بلین روپیز جو ہیں وہ اومنی گروپ کو دیے گئے, اور ان کی 4 ملوں کو دیے گئے. باقی 12 ملوں کو 2-2 کروڑ روپے دیے گئے, اور سندھ میں 1200 سے زیادہ 6 یونٹ ہیں. جسٹیفائی کر دیں, جبکہ وہ چھوٹی ملوں کو کی ریوائیول کے لیے دیے گئے تھے کہ رائس ملز, فلور ملز جو کرائسس میں چلی گئی تھی اس کے لیے دیے گئے تھے. لیکن اس طریقے سے بے دریغ the growth of wealth of Omni Group since its inception, اس کو صرف جج کر لیجئے اور کوئی پاکستان میں کمپیریبل گروپ دکھا دیں جس گروپ میں اتنی گروتھ کی پوٹینشل ہو
اس گروپ کو سبسڈی دینے کی کیا صحیح۔ تک بنتی ناصر شاہ صاحب، آپ اور صرف تک- انہی نے دیکھیں، انہی نے سبسڈی، ایک منٹ، ایک جی، مکمل آپ کر complete دیں، کر لیں۔ 2 منٹ اور لوں گا ان کو۔ جی جی سبسڈی انہی نے دی ہیں بہت سارے اکاؤنٹس کے اندر۔ ایک سبسڈی دی جو یہ گروورز کو کہتے ہیں، جو کہ کبھی گروورز کو تو ہارڈلی 25% ملی، 70% جو ہے وہ بیچ کے لوگوں کو ملی، انڈائریکٹلی انڈسٹریز کو چلی گئی، بینیفیشری ایکچولی۔ اس کے اندر میں نے ایک صاحب کا نام بھی لے رہا تھا، حبیب شیخ صاحب کا، جو ابھی بھی وہ شاید منظور وسان صاحب کے خاص آدمی تھے، اور منظور وسان صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے خاص آدمی اور کانڈیوٹ ہیں۔ وہ ابھی بھی انصاری شوگر مل میں ان کی کتاب کے اندر 1 ارب روپے او کرتی ہے انصاری شوگر مل آفیشلی 4 سال سے، اور وہ شخص خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے زبردست قسم کے جو ہیں وہ ادھر کے لوگ ہیں جو اپنے چیزیں کے پیسے لینے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے۔ آگے چلتے جائیں نا، جتنا آپ اس کو کھولتے ہیں، ایک انہی دی فارمرز کو، اس کا میں نے آپ کو بتایا دی کس کے تھرو، شوگر ملز کے تھرو، جس کا ناصر بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈائریکٹ فارمر کو، ایک دی ایکسپورٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسپورٹ کے بد میں، وہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کس کو دی گئی اور کیوں دی گئی اور وہ کہاں اینڈ اپ ہوئی۔ اور سب سے مزیدار بات یہ 2010 اور 2011 کے اندر شوگر کی پرائسز پوچھ لیے ناصر بھائی سے کہ کیا تھی۔ 2010 اور 11 کس کا دور حکومت تھا؟ آصف زرداری صاحب کا۔ اس زمانے میں چینی کی قیمت 100 روپے تھی، کیوں نہیں انکوائری کال کی؟ آج تو ہمارے زمانے میں جب ہوئی، جیسی بھی ہوئی، ایک انکوائری رپورٹ واضح کر دی گئی ہے۔ ان کی خواہش ہے، میں ان کی خواہش پہ کہتا ہوں کہ لبیک کہنا چاہیے، یہ کتنا بھی چھپنے کی کوشش کرے۔ انہی نے بھی کہا ہے کہ جے آئی ٹی، پہلے تو ان کو خود بنا دینی چاہیے کہ سندھ کے حالات دیکھ لیں کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی تھی، یہ خود کیوں نہیں بناتے کوئی؟ بھائی عمران خان نے بھی تو یہی دیکھا نا کہ گڑبڑ ہوئی، قیمتیں بڑھی، انکوائری کال کر لی، بھائی ان کی بھی انکوائری کال کر لیتے، یہ اپنی آپ اپنی جسٹیفیکیشن ساری بنا کے کیونکہ بہت ساری باتیں نقوی صاحب ہوئی ہیں اس میں، انصاری شوگر مل کا ذکر بھی ہوا ہے، آپ نے مصطفیٰ شاہ صاحب کا بھی ایک ذکر کیا ہے، آپ نے بچانی جو شوگر ملز ہیں وہاں کا بھی ذکر کیا ہے، دیوان کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ناصر شاہ صاحب، شوگر ملز پہ قبضے ہوئے، یہ نقوی صاحب کی اپریہنشن ہے، الزام، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، پھر وہ اور بھی بتا رہے ہیں جی کہ جو آپ نے سبسڈیز دی ہیں وہاں پر بھی کچھ معاملات گڑبڑ ہی رہے ہیں۔ شاہ صاحب کیا جواب ہے آپ کا؟ ناصر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ناصر شاہ صاحب، جی سر ناصر شاہ صاحب، جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے آواز نہیں آ رہی، مجھے آواز نہیں آ رہی، وہ آپ اس کا مجھے ناصر شاہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی۔ بات کر رہے ہیں چینی جو کمیشن ابھی آیا ہے اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ناصر صاحب آ رہی، مجھے نہیں آ رہی۔ اچھا نقوی صاحب کو شاید نہیں آ رہی، نقوی صاحب کی آواز ادھر تک صحیح کر دیں، یہاں پر آ رہی ہے، آن ایئر آپ کی آواز آ رہی ہے ناصر شاہ صاحب۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جس طرح انہوں نے لوگوں کو ماموں بنا کے 2018 میں الیکشن جیت لیا، یہ اسی طرح ڈائیورٹ کرتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ پہلے تو کمیشن کا جواب دے دیں کہ وہ جو اس وقت ثابت ہو چکا ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں اس میں پرائم منسٹر صاحب کا نام آ رہا ہے، ان کا نام کمیشن میں یا کسی چیز میں نہیں آیا گیا۔ جو چیف منسٹر پنجاب کے جنہوں نے سبسڈی دی، جس پر یہ بات ہوئی، اس کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور کلیئر کر دوں جو انہوں نے سوال اٹھائے، یہ سارے چیزیں جو ہیں مفروضے ہیں اور جھوٹ ہے۔ اس وقت تک جو بھی سبسڈی سندھ گورنمنٹ نے دی ہے، جب قائم علی شاہ صاحب کا دور ہو یا سائیں مراد علی شاہ صاحب کا دور ہو، اس میں 14 بلین جو ہے اور کچھ کی سبسڈی ہے، جس میں اومنی گروپ کی جتنی مرضیہ یہ ملے گنوا لیں، یا جہاں سے بھی یہ ثابت کر دیں، ان کو 2.95 جو ہے ان کو ملا ہے جو سبسڈی دی گئی ہے، اور اسی طرح دیگر سب لوگوں کو سبسڈی دی گئی ہے۔ یہ صرف سندھ گورنمنٹ پر ایک الزام ہے، اور یہ جو فردوس بھائی کہہ رہے ہیں کہ عام گروور کو نہیں ملا، مڈل مین کو ملا، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ہم نے سبسڈی کس وجہ سے دی تھی کہ یہ ملیں چل نہیں رہی تھی۔ ملیں چل کیوں نہیں رہی تھی؟ کہ ان کے پاس چینی کا بہت زیادہ اسٹاک تھا اور وہ کرشنگ شروع نہیں کر رہی تھی اپنی، اور لوگوں کا گنا پڑا ہوا تھا۔ اگر ہم ان کو سبسڈی نہ دیتے ایکسپورٹ کرنے کے لیے، شوگر پرائسز پر، دیگر چیزوں پر، تو یہ ملیں نہ چلتی۔ اس کا نقصان کس کو ہوتا؟ عام گروورز کو ہوتا۔ اچھا، اگر صرف اومنی کو ہی دینی ہوتی تو ہم صرف اومنی کی ملوں کو دیتے نا۔ میں نے تو آپ کو گنوا دی
کہ اگر ان کو 15% کچھ ملا ہے اومنی کو تو 14% تو صرف 1 یا 2 ملے جو جہانگیر ترین صاحب کی ہیں ان کو دیے. ذوالفقار مرزا صاحب کون سے ہمارے اپنے سگے تھے یہ لاسٹ دنوں میں جن کو ہم نے اتنی سبسڈی دے دی. یہ جو دیگر خسرو پرویز صاحب کی مل کو کیوں دی, دیگر فوجی مل ہوتی ہے ایک شوگر مل اس کو کیوں دی, دیگر ملوں کو کیوں دی. تو 85% یا 84% تو ہم نے دوسرے لوگوں کو دی ہے. یہ صرف الزام لگا رہے ہیں اور یہ ریکارڈ پر بات ہے, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سفیان بھائی آپ اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے عمران خان صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہمارے بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں اور بہت اچھی جرنلزم ہے ان کی, ہمیشہ وہ اچھا کردار ہے ان کا. وہ منگوا لیں یہ رپورٹ اور دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی, اب یہ تو میں نہ مانوں والی بات ہوگی جس طرح فردوس بھائی یا پی ٹی آئی کرتے ہیں. آج تو بات تھی کہ انہوں نے جواب دینا ہے کہ بھائی یہ کمیشن میں جو آئی ہے رپورٹ جس میں پرائم منسٹر صاحب کی وجہ سے ایکسپورٹ ہوئی, انہوں نے اجازت دی ایز اے انچارج کامرس منسٹر, ان کا ذکر کیوں نہیں ہے, ان پر کیس کیوں نہیں داخل کرنے کی یہ سوال تو آپ کا ہے بنیادی. میں عمران صاحب آپ سے جو چیف منسٹر ہے پنجاب کے ان کی بات کیوں نہیں جاتی. 2.5 ارب کی انہوں نے سبسڈی دی ہے, اس پہ بھی سوال اٹھا دیں. لیکن جو اس ٹی او آر میں ہے ہی نہیں, مراد علی شاہ صاحب, ان کا نام لانا صرف اس وجہ سے کہ یہ ڈائیورٹ کرنا. لیکن ایک سوال انہوں نے اور پوچھا ہے نقوی صاحب نے کہ آپ کے 2010 اور 11 میں 100 روپے کلو تھی شوگر, میں اسے پوچھوں گا, لیکن عمران خان صاحب پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کر لیں یہ صرف ایسے ہی ہے, مفروضے ہیں. اچھا یہ بھی مفروض ہے, آخری بالکل مفروضہ ہے. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کمیشن کس وجہ سے بنا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے کیوں کمیشن بنایا. انہوں نے بنایا کہ بھائی جو پہلی حکومت تھی چوروں لٹیروں کی, اس میں تو بہت کم قیمت ہوتی تھی چینی کی, آخری قیمت جب تھی 53 روپے تھی زیادہ سے زیادہ. کیا مسئلہ ہوا کہ فرشتوں کی گورنمنٹ میں یہ 80 اور 83 85 روپے. اچھا آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ 100 روپے کلو نہیں تھی, یہ بھی مفروض ہے فردوس نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں بات. کوئی 1-2 دن تو ہوا ہوگا. میں کرتا ہوں, میں عمران خان صاحب کو پہلے, میں ناصر صاحب اجازت دیں, اگر عمران خان صاحب آپ کچھ, کیونکہ یہ معاملہ الزامات در الزامات ہے اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان اتحاد نے اس کو قبول کیا, اپوزیشن ریجیکٹ کر رہی ہے, حکومت پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کچھ کنکلوڈ ہم کریں گے ادھر سے کچھ, یعنی ویل اچیو سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, یا پھر یہ ایک رپورٹ کی حد تک ہی رہ جانا ہے. عمران خان صاحب سیاست نہ کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک عوام کے اندر آتے ننگے ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کی رپورٹ اب یہ بتا رہی ہے اور یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ سبسڈیز پہلے بھی تھی, سبسڈیز اب بھی ہیں, کوئی فرق نہیں ہوا. سبسڈیز کے بعد قیمتیں پہلے بھی بڑی تھی, قیمتیں اب بھی بڑھ گئی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں حکومتوں کے کرنے کا اب آگے کام رہ نہیں گیا. ایک انکوائری رپورٹ آئی ہے, یہ کسی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک انکوائری رپورٹ ہے, اس کو آپ کسی بھی فورم پہ جا کے چیلنج کر سکتے ہیں. جس کو اعتراض ہے وہ اس کو لے کر جائے, جا کے عدالت میں کہے کہ جی مجھے اس پہ اعتراض ہے. عدالت کو اگر سیٹسفائی کر دیں گے تو نکل جائیں گے, نہیں کریں گے تو دیکھیں جو کام میکسیمم کیا جا سکتا تھا ایک پرائم منسٹر کے آفس کی طرف سے یا کسی چیف منسٹر کے آفس کی طرف سے یا ایڈمنسٹریشن جو ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ میکسیمم یہی کر سکتی تھی, انکوائری کروا لیں, رپورٹ تیار کروا لیں. لیکن یہ پرائم منسٹر کا آفس ہے, کوئی عدالت نہیں ہے کہ یہ فیصلہ سنائے اور کسی کو جیل ہو جائے اور کوئی گرفتار ہو جائے. یہ پرائم منسٹر کا آفس ہے, یہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نہیں ہے, یا کوئی ادارے نہیں ہیں جہاں سے فیصلہ آئے گا اور بندے گرفتار ہونا شروع ہو جائیں. نہ آپ یہ امید رکھیں عمران خان سے کہ وہ کسی کو پکڑیں گے اپنے بندوں سمیت, نہ آپ, یہ امید بھی غلط ہے, یہ امید بھی غلط ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے پکڑ سکیں. دوسری چیز اس میں میری لائن ڈراپ ہو گئی ہے تو بڑا ڈائل بھی کر لیجیے گا. دوسری چیز جو, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی عمران خان صاحب آواز آ رہی ہے مجھے. اچھا, ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ کر نہیں سکتے. اب کام ہے اداروں کا, ادارے اس کو کیسے تھے, اداروں کا انتخاب ہے نا, عدالتوں میں فیصلے کرنے ہیں, انویسٹیگیشن کرنے والوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, تو لیٹ دیم ڈیسائیڈ. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کا کرنے کا ایک کام جو یہ کر سکتے بجائے اس کے کہ اس میں سے مزید جنگ نکال کے پیپل پارٹی کو کوئی برا کہے, کوئی سی ایم ایل این کو برا کہے, کوئی سی ٹی آئی کو برا کہے, تو اس سے بہت اچھا یہ ہے کہ اس کا حل نکال دیا جائے. کیونکہ سیاستدانوں کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ جتنا مرضی لڑیں, جو مرضی کریں, ان کے پاس ہر مسئلے کا حل چاہیے, اور اس کا حل بڑا سادہ ہے. اس کا سب سے آسان اور سادہ حل یہ ہے, یہاں بیٹھے سب سے آسان اور سادہ حل یہ ہے, یہاں بیٹھے ہوئے تینوں لوگوں سے آپ پوچھ لیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے, وہ آپ کہیں گے جی ہمیں اتفاق ہے تو یہ کام کر دیں آپ.
آپ یہ اجارہ داری چینی کے اوپر سے ختم کر دیں چند خاندانوں کی. یہ جو 78 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑا اربوں روپے کا ایک کاروبار شروع کیا ہوا ہے اور وہ 4-5 مہینے کام کرتے ہیں اور کسان بھی تنگ ہوتا ہے بقول اس رپورٹ کے, لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں اور بہت سارا پیسہ بھی یہ کھا جاتے ہیں اور اس کو ایک مافیا کہا جاتا ہے پاکستان میں. تو اجارہ داری توڑ دیں, پاکستان میں عام آدمی کو لائسنس دے دیں, وہ قانون ختم کر دیں جس قانون کے ہوتے ہوئے عام آدمی چینی نہیں بنا سکتا پاکستان میں, گنا اگا سکتا ہے. ایک تو وہ قانون ختم کریں, لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ چینی بنائیں تاکہ مارکیٹ کھلے, کمپٹیشن پیدا ہو جائے. دوسرا ایک پالیسی بنا لیں کہ حکومت کا اس کاروبار سے آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے, یہ عام کاروبار کی طرح کاروبار ہے, آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کریں, آپ کو نقصان ہوتا ہے تو آپ بند کریں. ہر کاروبار میں فائدہ اور نقصان ساتھ ساتھ ہوتا ہے, تو گورنمنٹ اپنے آپ کو اس میں سے نکالے اور سبسڈی والا چکر کر دے بند. تیسری چیز, حکومت جو ہے وہ اگر یہ پاکستان میں بہت مہنگی بن رہی ہے اور آپ کا اتنا بڑے پیمانے پہ گنا پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں, کپاس کی 30% زمین جو ہے وہ آپ کا گنا چوس گیا ہے, ڈبل پانی پیتا ہے زمین کا. 45% اوورآل زمینوں کے اوپر جو ہے جہاں باقی فصلیں لگتی تھیں اب وہاں پہ گنا لگنا شروع ہو گیا ہے. کپاس کا 30% حصہ لیا ہے, 15% باقی فصلوں کا حصہ لیا ہے. پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جس کے اندر لگ بھگ کوئی 1.5 کروڑ سے زائد لوگ جو ہے وہ وابستہ ہو جاتے ہیں اس انڈسٹری کے ساتھ, اوورآل اگر آپ کریں تو وہ بالکل ڈاؤن چلی گئی ہے. اور یہ 1.5 سے 2 لاکھ لوگ ہیں ٹوٹل جو اس میں شوگر ملوں کے اندر کام کرتے ہیں, اور وہ بھی صرف 6 مہینے کے لیے, 5 مہینے کے لیے. تو گورنمنٹ پالیسی دے سکتی ہے, گورنمنٹ یہ کہے کہ یہاں پہ بہت مہنگی پڑتی ہے, مہنگی بن رہی ہے, باہر بہت سستی ملتی ہے, ہم اس کی امپورٹ کھول دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو بزنس مین ہے وہ وہاں پہ رابطہ کریں, باہر سے چینی لا کے مارکیٹ میں دیں, 40-45 روپے کی چینی آپ کو پورے پاکستان میں ملنا شروع ہو جائے گی. یہ 3-4 چیزیں ہیں پالیسی کے کرنے کی. اب یہ والی جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی, نمبر 1 امپورٹ, اس کو ختم کریں. نمبر 2 گورنمنٹ کا اس کے اندر جو عمل دخل ہے, سبسڈیز اور باقی چیزیں وہ ختم کریں. نمبر 3 اس کی اجارہ داری ختم کر کے لوگوں کو لائسنس دے دیں. یہ 3 وہ کام ہے جو عدالت نہیں کر سکتی, حکومت کر سکتی ہے, اور اس میں کوئی لڑائی بھی نہیں ہوگی. اور اس کی مخالفت کرنے والے کو سوشل میڈیا پہ اور پاکستان کے میڈیا پہ اور پبلک کے اندر جو ہے وہ اس کی ایسی تیسی بھی پھر جائے گی. آسان کام ہے, یہ تو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی عمران خان صاحب, بڑی اہم تجویز ہے. اس بریک کے بعد آتے ہیں کیونکہ اس بنیاد, رپورٹ کی بنیاد کے اوپر ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں, یہ اہم سوال ہے. لیکن کچھ اہم سوالات ناصر شاہ صاحب نے چھوڑے ہیں جی, نقوی صاحب کے نہیں, ان کا جواب بھی لیں گے کہ جو شوگر پرائسز کے حوالے سے ہے یا دیگر جو عمومی گروپ کے بعد باتیں ہوئی ہیں. اس بریک کے بعد عمران خان صاحب سے بات ہوگی. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے بارے میں, اور اس رپورٹ سے متعلق آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے. عمران خان صاحب نے بڑی اہم بات بتائی. ابھی فردوس نقوی صاحب سے پوچھوں, ابھی خالد کھوکر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, صدر ہیں کسان اتحاد کے. لیکن فردوس نقوی صاحب, ابھی ناصر صاحب بول رہے تھے کہ قیمت جو ہے, ناصر کا قیمت نہیں تھی اتنی, آپ یہ مفروضہ ہے, تمام چیزوں کو مفروضہ کہہ رہے تھے. اس پر کیا جواب ہے آپ کا؟ اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز لے کے میں سوچ رہا ہوں ایک پروگرام رکھ لیتے ہیں, آپ سارے ڈاکیومنٹس کے ساتھ آئیں, ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں. پھر نقوی صاحب دیکھیں, پہلی چیز تو میں ناصر بھائی کے 3-4 سوالوں کے جواب اسٹریٹ ہوں. جہانگیر ترین صاحب ہوں, خسرو بختیار صاحب ہوں, خسرو بختیار صاحب کے بھائی ہوں, اگر کسی نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے اس کی میرے خیال سے باز پرس ہونی لازمی ہے, ان سے وہ پیسے ریکور ہونے چاہیے. اگر وہ سزا کے مرتکب ہیں سزا ہونی چاہیے. جب تک ہم اپنوں سے شروع نہیں کریں گے ہم دوسروں پہ کبھی لگا نہیں سکیں گے. ہر آدمی کو اپنا دفاع کرنے کا اختیار حاصل ہے. شوگر کمیشن نے رپورٹ دے دی ہے, اب کنسرنڈ اداروں کو موو کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کیسز قائم کرنے چاہیے. دوسری چیز, ناصر صاحب کی بات میں نے کی سکھ انڈسٹری سبسڈی کی, اور وہ بات کر رہے تھے شوگر کے, شوگر کین گروورز کی سبسڈی کی. دونوں چیزوں میں کوئی موازنت نہیں ہے. میں آج بھی ابھی بھی کہہ رہا ہوں, وہ ریکارڈ پروف کر دیجئے کہ 2 بلین جو سکھ انڈسٹریز کے ہیں کس کس انڈسٹری کو دیے, جبکہ سندھ کے اندر 1200 سے زیادہ انڈسٹریز سکھ تھیں. صرف 16 انڈسٹریز چنی گئیں, اور اس میں سے 1.76 بلین صرف اومنی گروپ کو کیوں دیا گیا. کوئی بھی اومنی گروپ کی گروتھ کو جسٹیفائی کر دے, وہ میں کہتا ہوں اس کی گروتھ اور شہباز شریف صاحب کی فیملی کے بزنس کی گروتھ کا پاکستان کیا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. آخر میں عمران خان صاحب کے ساتھ, عمران صاحب سے کہ عمران بھائی آپ کی ہم سب بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن تمام سیاستدانوں کو آپ ایک صف میں نہیں شامل کریں. ہمیں
آپ ایز اینکر پرسن اسٹڈی بھی کرتے ہوں گے, سب کچھ کرتے ہوں گے, لیکن ہم لوگ بھی بے وقوف نہیں ہیں. ہم جو ہیں سیاست کرنا ہمارا کام ہے, فرض ہے, فریضہ ہے. اس سیاست کے اندر ان پروگراموں میں بھی آنا ہمارا فریضہ ہے. ہم لوگوں کا شعور کو بڑھاتے ہیں انہی پروگرامز کے ذریعے. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دوسری پارٹی اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دے. لوگوں میں یہ سب باتیں جب آتی ہیں سامنے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کے نام پہ عوام کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے. یہی ایکسپوزر کے لیے میرے جیسے لوگ آئے ہیں. مجھے کوئی سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں تھی, اسد عمر کو کوئی سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں تھی, نہ ہم نے, ہمارا خاندان کبھی سیاستوں میں رہا ہے, نہ ہم نے سیاست کے ذریعے پیسے کمائے. ہم نے اپنے پروفیشنل کیریئرز کو سیکریفائز کر کر کے اس ملک کے اندر آ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کی خدمت کر سکیں. سو پلیز, ہم جس طرح ہر جرنلسٹ کو لفافہ جرنلسٹ نہیں کہتے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پلیز ڈسٹنگوش وین یو پاس کمنٹس آن politicians should be respected. Don't make them a گالی in this country. اس سے کہ ہم اپنا وقت دیتے ہیں, اپنے آپ کو رسک پہ ڈالتے ہیں. ہم ابھی بھی جو ہے گلی کوچے میں جاتے ہیں, اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو کووڈ سے ایکسپوز کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارے دل میں ایک جذبہ ہے. جس طرح ہم فرنٹ لائن ڈاکٹرز کو سلام کرتے ہیں, اس طرح آپ کو کم سے کم پولیٹیشنز کے رولز کو اپریشیٹ کریں اینڈ ڈسٹنگوش بٹوین گڈ اینڈ بیڈ پولیٹیشنز. اور عمران خان ہر صاحب, شعبے میں گڈ اینڈ بیڈ لوگ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب, میں therefore I take, جس طریقے سے آپ نے, میں معافی کے ساتھ I take an exception to your remarks. اب my part I guess is over. اگر عمران صاحب کچھ کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں, عمران صاحب کچھ کلیریفائی جس کا میں نے جواب نہیں دیا وہ بتا. میں صرف گزارش کر دوں کہ اگر میری بات اگر کوئی آپ کو بری لگی ہے تو سر میں پہلے تو آپ سے غیر مشروط معذرت, آپ عمر میں میرے سے بڑے ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ سیاستدان کو گالی میں نہیں دے رہا, سیاستدان ایک دوسرے کو خود گالی دے رہا ہے. پیپلز پارٹی بتا رہی ہے کہ عمران خان اور عثمان بزدار کو فوراً گرفتار کر کے پھانسی دے دیں. ان کے بیانات سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے چور اس وقت حکومت میں آ گئے. انہوں نے سبسڈی بھی دی, اور سبسڈی دینے کے بعد جو ہے وہ چینی بھی باہر بھیجی, ایکسپورٹ کی اجازت بھی دی, اور اس کے بعد ملک میں مہنگی چینی بکی بھی. پی ٹی آئی یہ بتا رہی ہے کہ نہیں, ہم تو وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہیں جنہوں نے ریویو کیا, واپس ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے اس کو ٹھیک کیا, انکوائری کی اور چٹھا کٹھا کھول کے سامنے رکھ دیا. یہ تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے جنہوں نے 2 نمبری کی اور لوٹ مار کی, اور انہوں نے اس ملک کے عوام کے پیسے اپنی جیبوں میں بھر لیے. وہ اپنا حساب کیوں نہیں دیتے؟ پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ اپنی اسی طرح سے ایک بات کر رہی ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ تینوں اگر تھوڑی دیر کے لیے لڑنا بند کریں اور ایک دوسرے کو گندا کہنا بند کریں, کیونکہ آپ ایک دوسرے کو گندا کہیں گے تو سیاست ایک گالی بن جائے گی. اگر آپ تینوں ایک دوسرے کا گریبان تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں اور گریبان چھوڑ کے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے آپ یہ فیصلہ کریں کہ کیا ایک ایسی پالیسی نہیں بن سکتی جس پالیسی کی موجودگی میں پاکستان ترقی کرے, ہمارا کسان جو ہے اس کو پیسے بھی مل جائیں, ہمارے عام آدمی کی جیب بھی نہ کٹے. اور یہ جو ایک جس کو بار بار آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ شوگر مافیا, تو اس مافیا کی کمر آپ توڑ دیں. مافیا کو ڈنڈا وہاں مارتے ہیں جہاں اس کو بہت زیادہ درد ہو, ان کے منافع پہ ڈنڈا ماریں, رکھ کے ماریں, ان کا منافع توڑ کے رکھ دیں. آپ ان کے منافع پہ ڈنڈا ایسے لگے گا کہ آپ بہت سارے لائسنس دے دیں لوگوں کو, سب کو شوگر بنانے کی اجازت دے دیں, باہر سے امپورٹ کھول دیں, گورنمنٹ کو کہیں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم آج کے بعد کوئی سبسڈی نہیں دیں گے. یہ چیزیں آپ کریں. یہ شوگر ملیں بیچنا دین ہو تو پھر مجھے آپ کہیے گا, یہ شوگر ملیں بیچ کے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری لگا لیں گے سارے, اور جو گنا